ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کر دوں، توجہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتباع-سنت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو شخص کشتی نوح میں، نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ طوفان نوح سے نجات پا گیا۔ تو گویا کہ جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کی کشتی میں سواری کر لی، جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کی کشتی میں جو شخص سوار ہو گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی نجات پا گیا، وہ دوزخ کے عذاب سے بھی نجات پا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور کامران ہو گیا، وہ ہر قسم کے مصائب و آلام سے کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اور جو سنت نبوی کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ طوفان نوح کے اندر غرق ہو گیا، وہ دنیا کی دلدلوں میں غرق ہو گیا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گیا، وہ دنیا کی روشن خیالی میں غرق ہو گیا، وہ دنیا کی بے ضمیری کے اندر غرق ہو گیا۔ اسی لیے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے خلاف 20 سال تک مجاہدہ کیا۔ کتنے؟ 20 سال تک میں نے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا۔ میں نے سب سے بڑا اور مشکل کام، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا پایا ہے۔ سب سے مشکل ترین کام میرے لیے یہ تھا کہ میں ہر کام کو سنت نبوی کے مطابق انجام دوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق گزاری جائے۔ مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات سے نفس سنورتا نہیں، نفس پلتا ہے۔ نفس نفلی عبادتوں سے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق کرنے سے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، اس سے نفس پلتا ہے، نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، نفس سنورتا نہیں۔ نفس تب سنورتا ہے، نفس کی اصلاح تب ہوتی ہے کہ جب ہر کام کو سنت نبوی کے مطابق انجام دیا جائے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت قیلولے کی نیت سے تھوڑی دیر آرام کرنا، دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، یہ کروڑہا نفلی عبادتوں سے بہتر اور افضل ہے۔